لیے میں بڑا کچھ برداشت کر رہا ہوں کروں گا بھی، لیکن میری ماں اور میرے باپ تک نہ جاؤ. مجھے بڑا کچھ بولنا آتا ہے. میں نے اپنی زبان کو لگام دی ہے. یہ نہ ہو میں جامعہ نظامیہ کا خادم ہونا بھول جاؤں اور میں گجر بن جاؤں. وہ کمینوں مجھے دے لو جتنی دینی ہے، مجھے جدیدی کہو، مجھے کوفی کہو. مال سنت کے لیے بڑا کچھ پی گیا، اور میری ماں تک کیوں جاتے ہو؟ اور پھر یہ نہ ہو کہ کس دن ہم بھی کچھ ایسا بولیں کہ تمہارے جسم پہ لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچے. طارق جمیل کی ویڈیو چڑھی ہے، حضرت اس جان سر کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے اس کو وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. بولا کوئی اس کے لیے دیوبندی؟ اور تجھے کوئی نماز پڑھا، تو نماز نہیں پڑھا سکتا. فیس بک پہ بیٹھ کے تو مصباحی کی ماں کو بات کرتا ہے. کتے کمینے، تیری اوقات گندا کو. اچھا، یہ بھی تازہ ویڈیو آئی ہے ہمارے مرشد مصباحی صاحب کی، جس میں وہ اتنا گرجے ہیں، میری ماں کو گالیاں دیتے ہیں، میں گجر نہ بن جاؤں، میرے باپ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ میں نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور میں نے کبھی غصہ کیا ہو؟ تو یہ صوفیوں کے ماننے والے تو اپنا دین بھی کہہ رہے ہیں میں بھول جاؤں گا کہ میں جامعہ نظامیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. دین بھی انہوں نے کمپرومائز کر لیا صرف ماں باپ کو گالیاں پڑھنے پہ. اور جس کے ماں باپ کو صبح شام یہ گالیاں نکالتے ہیں وہ کہتا ہے اور نکالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے ماں باپ کو تو ثواب مل رہا ہے. صوفیوں کے ماننے والوں کا کریکٹر دیکھ لیں. اور اس میں پھر اس نے کہا کہ دیکھو طارق جمیل صاحب، طارق مسعود صاحب، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بقول ان کے کہ جنہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا. ان کے ماننے والے تو کچھ نہیں کہتے، اور ہمارے ماننے والے جو کرن پارٹی والوں کو وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، اپنے علماء کو یہ رگڑا لگاتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں پھر یہ کر دوں وہ کر دوں. بس نکل گئی ساری تصوف. اتنا ہی حوصلہ تھا. پرانے بھی ایسے ہی تھے. میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے صوفی بھی جو تھے نا، اپنے دشمنوں کو حکمرانوں کے ذریعے قتل کروا دیا کرتے. لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ پہلے جو انجینئر پیدا ہوتے تھے ان کو غائب کرواتے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے بغداد شریف والوں کا کہ انہوں نے یوٹیوب بنائی، اجمیر شریف والوں نے انٹرنیٹ کا کنیکشن دیا، گولڈا شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا. یہ سارے بزرگوں نے اگر خدمت نہ دین کی اتنی کی ہوتی تو میری آواز بھی جہنم میں ہی دفن ہو جاتی. ان ساروں کی مہربانی ہے. اور سب سے بڑی مہربانی نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں کر، اگر گورا ایک بنا سکتا ہے کیمرہ تو اللہ کا ولی نہیں کیمرہ بنا سکتا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر گورا اڑ سکتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں اڑ سکتا؟ گورے تو اڑ رہے ہیں، دیکھیں 555 مسافر کو لے کے ایئر بس 380 بغیر ریفیولنگ کے 10,000 کلومیٹر اڑتی ہے، تو کیا غوث وقت نہیں اڑ سکتا؟ اڑ سکتا ہے نا. ان کے ڈاکٹر میں بات ہو رہی ہے، مجھے چھوڑیں، میں تو ان کو مکمل فراڈ سمجھتا ہوں، لیکن اس بات پہ ان کو ٹونٹ کروائی جا سکتی ہے جو ان کے کلیمز ہیں. یہ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہیں. یہ جو کتابیں ہیں، حضرت گیوٹنبرگ کی یہ مہربانی ہے کہ 1440 عیسوی میں ایک کرسچن پریسٹ نے انجیل کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا، اور ہمیں بھی فائدہ ہو گیا کہ ہم یہ بخاری مسلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ تو قرآن کا ایک نسخہ آج بھی کلمی نسخہ 30 سے 40 لاکھ روپے میں لکھا جاتا ہے. یہ تو پرنٹنگ میں اس کی کاسٹ کم پڑتی ہے. ورنہ اگر آپ لکھنا شروع کریں تو حضرت گیوٹنبرگ کا کمال ہے، حضرت ڈیزل کا کمال ہے، حضرت آئنسٹائن کا کمال ہے. پتہ نہیں کون کون سے حضرت ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں ان کی. زندہ ہوتے تو حافظہ اللہ بھی کہہ دیتے. اگر اسلام پہ موت ہوئی ہوتی تو ہم رحمہ اللہ بھی کہتے. حضرت گلیلیو، کیا بات ہے. اور آج کل تو ایک اور بندے میرے دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، حضرت مارٹن لوتھر. کیا بات ہے جی، 95 پوائنٹس لٹکائے گرجے کے باہر اور بتایا کہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے تمہارا. اوپس کو نکالو، بابوں کو نکالو. بابا پرستی کے خلاف کرسچنز میں 15ویں صدی عیسوی میں کھڑا ہوا ہے حضرت مارٹن لوتھر. اور دیکھیں عام سے بندے نے پرنٹنگ پریس کی برکت سے، جو گیوٹنبرگ نے شاید اس لیے بنایا تھا کہ اسی صدی میں اس نے سامنے آنا تھا، 95 پوائنٹ لٹکائے ہر جگہ. صبح لوگوں نے پڑھے اور دیکھیں ان کے بزرگوں کی خدمات کہ انہوں نے اس زمانے میں انجیل کو ٹرانسلیٹ کر دیا تھا لوکل لینگویج میں. انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے. پوپ جو ہے نا وہ جنت الفردوس کی ڈگریاں دیتے تھے، زیادہ پیسے والے کو ڈگری بنا کے. ہمارے صوفی تو زبانی وعدے کرتے ہیں نا کہ میرا کوئی مرید جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں نہ جاؤں. پوپ تو لکھ کے دیتا تھا کہ آپ امیر آدمی ہیں، اتنے پیسے دیں تو اوپر والی جنت. انہوں نے کہا یار اندازہ کریں کہ اوپر والی جنت کی یہ بات کر رہے ہیں پیسوں کے عوض، اور غریب لوگوں کے لیے چھوٹی جنت. تو خدا تو کہتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. ایک بندے نے، حضرت مارٹن لوتھر نے اتنی بڑی ریولوشن برپا کی. جرمنی نے پہلے دعوت قبول کی، وہ پروٹیسٹنٹ ہوئے. پھر چرچ آف انگلینڈ، آج امریکہ بھی پروٹیسٹنٹ ہے ایک بندے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان کے پاس تو ٹیمپرڈ تعلیمات تھی. ہمارے پاس تو اوریجنل قرآن موجود ہے، صحیح الاسناد احادیث موجود ہیں. ہم بھی الحمدللہ اپنے اس ریلیجن میں آنے والی نسلوں کو ایتھیزم سے بچانے کے لیے اور بابوں کے فراڈ پہ مبنی دین سے متنفر ہو کر دین کو چھوڑنے والے فتنے سے بچانے کے لیے ٹرو ریلیجن عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور رینیسانس شروع ہو چکا ہے برصغیر میں بھی. اور یہ برصغیر میں نہیں ہے، یہ
پورے ورلڈ میں اسلام کا رینیسانس ہے. دنیا میں آپ کو جہاں کے اس طرح کی واضح نظر آ رہی ہیں وہ متاثرین انجینئر محمد علی مرزا ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی نہ کسی فارم میں آپ کو الفاظ کے چناؤ سے پتا چل جائے گا, کیونکہ وہ باتیں مجھ سے پہلے کسی نے کتابوں سے نکال کے پبلک کو گائیڈ نہیں کیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے, the damage has been done. جو میں نے ان کے فرقوں کو نقصان پہنچانا تھا وہ ہو چکا, اور اب تو الحمدللہ میں تن من دھن لٹا رہا ہوں اپنا اس کے اوپر. میں اپ گریڈ ہو کے نکلا ہوں. یہ دیکھ لیں, میں آج اتوار سے ہٹ کے آپ کو پوڈ کاسٹ دے رہا ہوں. میرے لیے کتنا مشکل کام تھا. آن لائن پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا, 4-4 5-5 دے رہا ہوں. اتوار والے دن 2-2 پوڈ کاسٹ دے رہا ہوں. یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے 5 سال باقی رکھے ہیں, وہ اللہ کو پتا ہے, 10 سال رکھے ہیں, 20 سال رکھے ہیں, تو میں 100 سال کا کام کر جاؤں انشاءاللہ تعالیٰ, اور دلیری کے ساتھ اپنے نبی کا پیغام انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچاتے رہیں انشاءاللہ. پہ جا کے انہوں نے خوب گالیاں دی مجھے, اور اتنا سانس چڑھ گیا کہ مجھے لگا کہ اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے. اس سے پھر بولا بھی نہیں جا رہا تھا, اتنا چیخ کے, اور پھر کتا اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس نے استعمال کیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے جس چیز کے اوپر ناز ہے نا, تو بول, آج میں جواب دوں گا اس کا. او اللہ کے بندو, تمہارے بابے نہیں جواب دے سکے, تسی تے شاہی کوئی نہیں ہو. ہاں, تیرے سارے مناظر فیل ہیں. تجھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پہ تجھے فخر ہے نا وہ بول. میں نے صرف 5 حوالے دیے تھے, آج تک جواب نہیں آیا اس کا. مفتی ادیب قریشی نے بات کی, میں نے 5 حوالے دیے تھے, جواب کیا آیا کہ الٹا اور بےزتی کروا لی اس نے. ہاں, انہیں چشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی میرے ہاتھ پڑا چڑھیا. تو کی شیم ہے بھائی, چونکہ تیری خواہش ہے میں آج انجینئر نہیں کرتا, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں, وہ 5 حوالے میں نے جو دیے ہوئے ہیں نا, میں صرف اجمالاً بتا دیتا ہوں. ایک تو چشتی رسول اللہ والا, اور اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے چشتی رسول اللہ. نمبر 2 تھانوی رسول اللہ. تو سوچ رہا ہوگا تھانوی رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اب کس منہ سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا. لہٰذا یہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبندیوں کا. تیسرا والا تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. چوتھا حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف المحجوب میں تیرے داتا صاحب نے لکھا, اگر انہوں نے لکھا ہے, ہم تو اس نے ظان رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا, کہ نبی الاسلام کی بھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خامند کے اوپر حرام ہوگی, اور نبی علیہ السلام نے اسے شادی کر لی. یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے, اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے. تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا, وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا. یہ حوالہ ہے. کتنے والے ہو گئے؟ 4 والے ہو گئے. اور 5واں حوالہ یہ ہے کہ کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر امام حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاخانہ خواب, شیطانی خواب. کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے, خواب پہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں, کیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہر سال سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں, اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا. اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم ان میں سے نکل کے ہیں, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.